آج انشاءاللہ ہم آیت 21 سے کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور مت ہو جانا ان لوگوں کے جیسے جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، سمع اس نے سنا، سمعت میں نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون اور وہ نہیں سنتے، یسمعون وہ ایک سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، لا یسمعون وہ نہیں سنتے، یعنی منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں، اصل میں نہیں سنتے۔ یہ پچھلی آیت میں مومنوں کو خطاب کیا گیا تھا، اور وہاں سے پھر بات کنٹینیوڈ ہے کہ ایسے لوگوں کی مانند مت بنو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سنا۔ ہم نے سنا کا مطلب کیا؟ کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا، مگر عمل ایسا ہو جیسے کچھ بھی نہیں سنا، جیسے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ تو یہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں، obviously مومنوں میں سے ان لوگوں کو جو کمزور ایمان والے تھے، جو جب جنگ کے لیے نکلنا تھا اس وقت بھی وہ کنفیوز تھے، گم گو میں تھے، تو اب اپیرنٹلی اس واقعے کے بعد ان کی توجہ ادھر دلائی جا رہی ہے کہ یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن یہ عمل جو عملاً یہود کرتے تھے، سمعنا و عصینا، جو سورہ بقرہ میں آیت 93 میں بھی آیا تھا، تو ان لوگوں کا طریقہ نہ استعمال کرنا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ کچھ سنتے نہیں ہے۔ تو یہود کے طرز عمل کی پیروی نہ کرو، اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور مت ہونا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، یعنی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے سنا لیکن وہ کچھ سنتے سناتے نہیں۔ ان بے شک، شرت دواب بھی، یہ شرت دواب جو ہے یہ ہے بنیادی طور پہ مرکب اضافی، اس وجہ سے مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے یہ جو تنوین ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اور جو یہ دوسرا پارٹ ہے مضاف الیہ یہ جر میں آ گیا۔ دواب جو ہے یہ دابہ کی جمع ہے، دال بے، اور بے کا مطلب ہوتا ہے زمین پر رینگنا، دبا یا دبو، تو اس سے پھر جو فائل بنے گا فاعلن بن جائے گا داببن، اور داببن بن جائے گا دابن، اس کی مونث ہو جائے گی دابتن، تو وہ پھر دابہ مونث بھی ہوتی ہے، اور دابن کی جمع بھی ایکچولی شاید دابہ ہوتی ہے، اور دواب بھی ایک جمع ہے۔ تو دواب یعنی زمین پہ رینگنے والے، یعنی اب اس سے مراد ہوتے ہیں جانور، سب جانور اس میں ایک طرح سے شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ زمین پہ سارے ہی چلتے ہیں۔ تو جانوروں میں سے شر یعنی سب سے برا، بدترین جانور عند اللہ اللہ کے نزدیک وہ ہیں، کون ہیں؟ الصم، جو بہرے ہیں، یعنی جو سنتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جانور کو آپ نے آواز دی، وہ سورہ بقرہ میں آتا تھا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی چرواہے نے، مراد یہ ہے مفہوم وہاں سورہ بقرہ میں یوں ہے کہ ایک چرواہا جب اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، یعنی اگر آپ غور کریں گے تو کتے کو آپ بلائیں، کچھ جانوروں کو بلائیں نا تو وہ رسپونڈ کرتے ہیں، بھینسوں کو، گایوں کو آپ بولیں نا ادھر چلو ادھر چلو لیفٹ رائٹ، وہ رسپونڈ نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں ان کو سمجھ آتی، یعنی ٹیکنیکلی وہ بہرے ہیں، بٹ وہ بدترین جانور نہیں ہیں۔ بدترین جانور وہ ہیں جو سن سکتے ہیں اور جان بوجھ کر نہیں سنتے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور کون ہیں؟ زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے برے کون ہیں؟ جو بہرے ہیں۔ اور جو بہرا ہوتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بہرا ہوگا اور اس کو بولنے کی صلاحیت اس میں موجود بھی ہو تو وہ بول نہیں سکتا، تو وہ تو لازماً گونگا ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ الفاظ کیسے ادا کیے جاتے ہیں. اور ایون اگر ایک شخص پہلے بول بھی سکتا ہو، سن بھی سکتا ہو، بعد میں بہرا ہو جائے گا، پھر بھی اس کے لیے بولنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اور کچھ عرصے میں وہ بولنا بھول جائے گا. تو جو انسان حق بات نہ سن سکے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو منہ سے بات نکالے گا وہ بھی حق نہیں ہوگی، وہ بھی بدترین بات ہوگی، وہ باطل بات ہوگی، وہ اسی خواہش نفس ہوگی. تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں. اور ان کی صفت کیا ہے؟ الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو دنیا کے سب جانوروں میں اگر ہم کہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی مچھر جو ہے بڑا موذی جانور ہے، سانپ بڑا برا جانور ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو سب سے برا جانور ہے دنیا کے جانوروں میں وہ انسان ہے. یہ دو ٹانگوں پر چلنے والا جانور ہے. اگر یہ اپنی عقل استعمال نہ کرے، اگر یہ جان بوجھ کر سننا بند کر دے، تو پھر اس سے برا کوئی جانور نہیں ہے. اس سے دوسری بات کیا سمجھ آتی ہے؟ اس سے دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر مشرکین کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ تو کچھ سنتے نہیں، یہ تو بالکل ہی بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا. تو مسلمان جو ہے وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ تو پیدائشی مسلمان ہے. تو اس لیے ان کو جو بھی سمجھ آئی ہے اور جو بھی ان کا فرقہ ہے اور جو بھی ان کے فتوے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں. ان کو عقل سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک میرے چہیتوں کو چھوڑ دو، باقی سارے جو ہے نا وہ شرط دواب ہے. ایسی تو بات کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے برے وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ عقل سے کام نہیں لیتا تو یہ بھی کوئی فخریہ کارنامہ نہیں ہے. یہ اندھی تقلید کرنا کسی کی بھی، اپنے والد کی، اپنے امام صاحب کی، اپنے فرقے کے لوگوں کی، کسی کی بھی اندھی تقلید کرنا یہ اسی طرح جرم ہے جیسے مشرکین کا جرم تھا اپنے ماں باپ کی اندھی تقلید کرنا، ہر بات پر یہ کہنا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. جب آپ عقل استعمال کریں گے تو عقل سے obviously آپ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے. پھر آپ ہر چیز کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں. آپ کو آپ کے گھر والوں نے کہا کہ ہاں حق مہر ہوتا ہوگا لیکن ہمارے معاشرے میں حق مہر کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اندھا دھند ان کی بات نہیں مانیں گے، آپ اپنا دماغ استعمال کریں گے، آپ سوچیں گے، آپ ان سے بتائیں گے کہ اچھا جی ریفرنس بتائیں کہ قرآن نے کہاں ہمارے معاشرے میں اجازت دی ہے کہ آپ حق مہر نہ دیں. ہمیں کہیں الاؤ کیا گیا کہ آپ حق مہر نہ دیں، یا حق مہر ایسا دیں جو نہ ہونے کے برابر ہو؟ کروڑوں پتی لوگ ہیں اور 5-10 ہزار روپے حق مہر لکھوا دیتے ہیں. تو آپ کے اندر یہ کوشچن کب پیدا ہوگا؟ کب پیدا ہوگا نا جب آپ عقل استعمال کریں گے. اور اگر آپ عقل استعمال نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے جی ہماری برادری میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، حق مہر تو نہیں دیا جاتا، جہیز دیا جاتا ہے لاکھوں روپے کا، تو پھر کون ہوگا بدترین جانوروں میں سے؟ یہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین جانور یا بدترین جاندار اللہ کے نزدیک یہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اور لو اگر، علیمہ، اب علیمہ جو ہے یہ 3 لیٹرڈ ہے، سمپل آسان، سمیہ کے وزن پہ ہے علیمہ. تو جب آپ کسی گرامر میں دیکھیں گے ڈکشنری میں تو اس کے ساتھ نا ایک سین لکھی ہوگی اور عین لام میم لکھا ہوگا یا علیمہ پورا لکھا ہوگا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سمیہ کا وزن ہوتا ہے یسمعو، اس کا اگلا جو پارٹ ہے وہ یعلم ہوگا. تو اس کا سمپل مطلب ہے جاننا. علیمہ اس نے جانا، علیم اللہ، علیم اللہ، اگر علیم اللہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس نے جانا اللہ کو.
یہاں پہ کیونکہ آ گئی ہے پیش، یہ رفع میں ہے تو رفع ہوتی ہے فاعل پر، تو اس کا پھر ترجمہ ہوگا اللہ نے جانا. لو کا ہو گیا اگر. اب مطلب یہ بنے گا کہ اگر اللہ جانتا، یعنی اگر اللہ سمجھتا، اگر اللہ دیکھتا. کیا دیکھتا؟ فیہم ان میں، خیرن خیر، اگر وہ ان میں کوئی خیر دیکھتا. مطلب یہ کہ اگر کوئی ان کے اندر صلاحیت دیکھتا. جو لوگ سننے کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے، جو مشرکوں کی بات ہو رہی ہے یا یہودیوں سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ سنا اور منہ سے کہہ دیا سنا اور اصل میں سنا نہیں. اگر اللہ ان میں صلاحیت رکھتا دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ. لَأَسْمَعَهُمْ یہ ہے باب افعال. باب افعال کیا ہوتا ہے؟ یہ عام طور سے ان ٹرانزٹیو ورب کو ٹرانزٹیو میں تبدیل کر رہا ہے. مطلب یہ ٹرانزٹیو وہ ہوتا ہے جس کو کسی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا، تو اس نے انزلہ اس نے اتارا. اب کوئی مفعول چاہیے ہوگا نا، کس چیز کو اتارا. تو ہماری زبان میں یا انگریزی میں بھی پھر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، لازم المتعدی کہتے ہیں، یا انٹرانزٹیو وہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر وہ بیٹھا. اب وہ بیٹھا ان اٹ سیلف ایک فعل ہے، اس میں کوئی آگے ضرورت نہیں کسی دوسری چیز کی. لیکن اگر ہم کہیں اس نے مارا تو ایک مفعول چاہیے کہ کس کو مارا. تو اسی طرح خراجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا، تو اخرجہ ہو گیا اس نے نکالا. یہ باب فعال ہے. باب تفعیل بھی یہی کرتا ہے، تفعیل کے اندر بار بار کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو اعلم کا مطلب ہوتا ہے اس نے بتایا، لیکن علامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا. تو سمع کا مطلب ہوتا ہے وہ اس نے سنا، تو اسمع کا مطلب ہوگا اس نے سنایا. ولو اسمع، اور اگر وہ سنا دیتا ہم ان کو. مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یا اللہ تو اتنا رحمان ہے، تو رحیم ہے، سارے تیری مخلوق ہیں، نہیں ان کو توفیق ہوئی، ان کے باپ دادا نہیں تھے اچھے، اب ان میں ڈھٹائی آ گئی. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہی نا ان کو زبردستی سنا دیتے. تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں کہ زبردستی ایک انسان کے اندر نیت نہ ہو اور اللہ زبردستی اس کو ہدایت عطا فرمائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک دفعہ ان کو مجبور کر کے اللہ تعالیٰ ساری حق بات سنوا بھی دیتا، لَتَوَلَّوْا، تو وہ اعراض کرتے، وہ منہ پھیر لیتے. وہ منہ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اعراض کر رہے ہوتے. یہ اعراض بھی جو ہے باب افعال سے ہی ہے. آرادہ یا آردو کا مطلب ہوتا ہے سامنے لانا، اور آرادہ یورید کا مطلب ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا. تو اس سے پھر یہ معرض جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. جیسے مسلم ہوتا ہے نا، اسلم یسلم سے، تو وہ اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. اگر اللہ ان کو زبردستی سنوا بھی دیتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر بہت عمدہ پاکیزہ غذا کسی کو پیش کی جائے اور اس کا معدہ ہی اپسیٹ ہے، تو جتنی مرضی پاکیزہ غذا اس کو زبردستی کھلا دی جائے اس کا معدہ قبول نہیں کرے گا، وہ طے کر دے گا. اگر آپ نے بڑا اچھا بیج کھاد سارا کچھ ارینج کیا اور زمین ہے کلر والی، اس کے اندر آپ نے بیج ڈال بھی دیا، پانی شانی لگا بھی دیا، اس کے باوجود وہ بیج مر جائے گا. تو یہ قدرت کا قانون ہے. یہی قانون اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر ہدایت کے معاملے میں رکھا ہے کہ اگر وہ ہدایت کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، ان کے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پھر یہ ہم نے لفظ سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا، پھر ان کو حق بات ملتی ہی نہیں. یہ مضمون آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر اللہ جانتا، اللہ دیکھتا ان کے اندر کوئی خیر، کوئی صلاحیت، تو ان کو سنوا دیتا، ان کو سننے کی توفیق دیتا. اور اگر وہ ان کو سنوا دیتا، مراد یہ زبردستی خیر کے بغیر، تو وہ منہ پھیر لیتے اعراض کرتے ہوئے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبو، جابا یجوبو کا مطلب ہوتا ہے بات دینا، بات کا جواب دینا. جابا یجوبو کا مطلب ہوتا ہے بات کا جواب دینا، اور
استجابہ کا مطلب ہوتا ہے بات مان لینا، بات ماننے کو ضروری سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بات مانو، بات کا جواب دو۔ مطلب یہ کہ اپنے رب کی بات کے اوپر لبیک کہو، للہ وللرسول، اللہ کی اور رسول کی، اذا جب، دعا اس نے پکارا۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو ایک اللہ کی بات ہوئی ہے، ایک رسول کی بات ہوئی ہے، تو اس میں جو دو کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، یہاں پہ دو کا صیغہ غالباً ہوتا ہے دعوا، دعوا نہیں آیا، دعا ہی آیا۔ جب وہ پکارے تمہیں، جب وہ پکارے تمہیں تو تم لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہی وہ ہستی ہے جس کا ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں لنک ہے۔ ہم اپنے رب کی بات کو تو پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہ ہو، جب تک ان کی بات ہمارے پاس نہ ہو۔ اور جو قرآن ہے وہ اس لحاظ سے اللہ کا کلام ہے اور رسول کی بات بھی ہے، کیونکہ رسول نے ہم تک وہ پہنچائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح طور پر ہمیں یقینی طور پر باتیں پہنچی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی باتیں ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے اوپر لبیک کہیں، ہم منہ نہ پھیر لیں، ہم اعراض نہ کریں جب بھی کوئی بھی کام کہا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا طریقہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ مومن عورتوں نے کس طرح سے لباس استعمال کرنا ہے، کتنا پردہ منیمم لازمی ہے ان کے لیے، کس سچویشن میں پردے کی کتنی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں وعدے کر دی۔ جب انہوں نے پکارا، اب ہمارا کیا فیصلہ ہے؟ ہم لبیک کہتے ہیں کہ رسول نے اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے جو سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر دیا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم مومن ہی نہیں۔ مومن کے بیچ اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس کے بعد رسول نے ہمیں پکار دیا، اس وقت جو موجود تھے لوگ، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی پکارا کہ آؤ نماز پڑھو، اور ہمارے لیے وہی پیغام پہنچ گیا۔ اب اگر ہم نماز نہ پڑھیں، ہمارے بچے نماز نہ پڑھیں، اور ہم دل ہی دل میں یہ خوش فہمی رکھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، تو ہم اصل میں مردہ لوگ ہیں۔ کیونکہ رسول جس چیز کی طرف پکار رہا ہے، لیما، تاکہ یحییکم، وہ زندگی دے تمہیں، وہ پکارتا ہے تمہیں، لی، اس کی طرف، ماں، جو یحییکم، جو زندگی دیتی ہے تمہیں۔ تو ہم مردہ ہیں جب تک ہم تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچتی، اور جب ہمیں دعوت پہنچی اس چیز کی جس کے ذریعے ہمیں زندگی ملے گی، تو ہم اپنے کان بند کر لیں اور ہم سننے سے، سمجھنے سے، عمل کرنے سے، اطاعت کرنے سے انکار کر دیں، تو پھر ہم زندہ تو نہیں ہو سکتے۔ پھر جیسے ایک عیسائی کا دل مردہ ہے، جیسے ایک ہندو کا دل مردہ ہے، اگر ہم نے اپنے اللہ رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہا تو ہمارے بھی دل مردہ ہے۔ اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے وقتی طور پہ کسی سے کمی کوتاہی ہو گئی، ایک شخص ہے وہ کسی کام میں مشغول ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکا، چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہو گیا، دو دفعہ ایسا ہو گیا، چار دفعہ ایسا ہو گیا جب اس کو شیطان نے غلبہ کر دیا، سستی آ گئی، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور ایک وہ ہے جس کی عادت ہی نہیں ہے، تو جس کو عادت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، جس کے اندر یہ حیا ہی نہیں ہے، مار مک کے عید کی نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھ لی، تو وہ اس نے اس پکار کا انکار کر دیا جو زندگی بخشنے والی ہے۔ تو جو زندگی پھر نہیں ہے اس کے اندر، وہ مردہ ہے۔ اور یہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اس تک پہنچی، دو دفعہ پہنچی، تین دفعہ پہنچی،
وہ مسلسل انکار کرتا رہا. پھر ہوتا کیا ہے؟ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالی یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرئی وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان. یہ سمجھ لو اچھی طرح کہ اگر اللہ کے رسول نے تمہیں پکارا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو ہم مثال لے رہے ہیں، مؤذن جب 5 دفعہ مسجد میں پکارتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آبویسلی اس میں جماعت سے پڑھنا تو شامل ہے ہی، لیکن جماعت کے بغیر بھی ایکچولی وہ نماز کے لیے پکار رہا ہے. جیسے خواتین اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ تو گھر میں ہی پڑھیں گی جنرلی، تو وہ نماز کے پکار رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف. اور آدمی کہتا ہے میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، میں نہیں جانا. تو 1 2 3 4 5 10 15 دفعہ کرے گا. ایونچوئل نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جنرلی یا اکثر یا بہت پروبیبلٹی ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم ایک دوسرے الفاظ میں کہا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں بدل بدل کر آیتیں آتی ہیں تاکہ ہمیں بات بہتر سمجھ آ سکے کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے پھر انسان اور اس کے دل کے اندر. پھر وہ جو دل ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے. پھر اگر شروع میں ایک خاص حد تک رہے، انسان کو احساس ہو جائے، جس کو ہم ایک چیز کو کہتے ہیں امپلس کنٹرول، تو امپلس کنٹرول اس کے پاسبل ہوتا ہے. جب وہ حد گزر جاتی ہے نا، پھر اس کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے. بالکل جیسے ایک انسان کو غصہ آتا ہے تو غصہ آتا ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ بات جی میں پتہ نہیں بڑا مظلوم ہوں یا میں بڑا قابل ہوں یا میں جو بھی ہوں، اور وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا. تو جب وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو اس کے اندر آہستہ آہستہ وہ ابیلٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر جب اس کو غصہ آتا ہے تو اسے کنٹرول کیا ہی نہیں جاتا، وہ چاہے بھی تو نہیں کر پڑتا. پھر وہ ظاہر ہے آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور دنیا میں بھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، ایسے آدمی سے جس کو اپنے غصے پہ قابو ہی نہیں ہے. اور ان جنرل بعض اوقات ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک معاشرے کا بالکل ہی مزاج خراب ہو جائے بے تحاشا، تو وہ چلو ایک چیز ہو سکتی ہے، ورنہ جنرلی جو معاشرہ ہے وہ بھی ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا. منہ سے جو مرضی کر لیں کہ اچھا جی ایک بندہ رشوت کھاتا ہے، بڑے پیسے ہیں، تو معاشرے کا بالکل ہی مزاج خراب ہو گیا تو شاید اس کو وہ اچھا جان لیں، اچھا سمجھ لیں، اس کی عزت کر لیں، لیکن جنرلی کوئی عزت نہیں کرتا. ایک باس ہے، اس کو بڑا غصہ آتا ہے، ہو سکتا ہے لوگ مجبوری کے تحت اس کی بات سنیں، اس کو کہ ہاں جی آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن اندر سے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ نفرت ہی کرتے ہیں. تو نہ خدا ہی ملا، نہ صالح سلام، کچھ بھی نہیں ملتا، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے. اس لیے اس چیز کو جاننا چاہیے کہ اگر ہم اپنے امپلس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ایونچول نتیجہ جو نکلے گا وہ بہت خطرناک ہے، پھر دل پر مہر لگ جائے گی. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں مرء کیا ہوتا ہے؟ مرء جو ہے نا یہ مرد کو کہتے ہیں، اور اس کی جو مونث ہوتی ہے وہ امرأتن یا مرأتن ہوتی ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو، یہ بھی یاد رکھو کہ الیہ، اس ہی کی طرف، تحشرون، تمہارا اکٹھا ہونا ہے. ویسے یہ لفظ تھا تحشرون الیہ، تم اکٹھے ہوگے اس کی طرف، یہ نارمل سٹرکچر ہے. جب الیہ پیچھے لے آتے ہیں تو اس سے ایمفسس کریٹ ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس ہی کی طرف تم نے اکٹھا ہونا ہے. اور کس کے پاس جانا ہے؟ دنیا میں بھی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے، کوئی آپ کی ضرورت ہے، کس کے در پہ جائیں گے؟ آپ کس سے مانگیں گے؟ پتہ نہیں کیسے بے وقوف اور کیسے جاہل لوگ ہیں جو اللہ کے چھوڑ کے کسی اور سے مانگ لیتے ہیں، اور پھر وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انہیں دے دیں گے، اور کوئی در ہے ہی نہیں. اور مرنے کے بعد بھی کس کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کو کسی ولی کے پاس جائیں گے، کسی فرشتے کے پاس جائیں گے، اور وہ فرشتہ آپ کا فیصلہ کرے گا کہ آ جاؤ تمہیں جہنم میں ڈال دوں یا جنت. سب نے صرف اور صرف اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اب وہ رب خود ہی اگر بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو گیا ہوگا، اگر اس نے خود ہی مہر لگا دی ہوگی، تو وہاں جا کے پھر حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی.
پھر جو پکے جہنمی لوگ ہوتے ہیں ان پر قبر کے اندر ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اچھا یہ یحیی بھی جو ہے نا یہ بھی باب افعال سے ہے. حجی یا یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، اور احیا یحیی اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے یحیی، یسلمو، یفعلو کے وزن پر، یہاں پر باب فعال نہیں ہے. اس میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ تحشرو نہیں ہے، تحشرو ہے. تو اس کو دیکھ کے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ پیسو وائس ہے نارمل کسی مضارع کا. مگر اس کو دیکھ کر یہ یحیا نہیں ہے، یحیی ہے، اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یسلمو کے وزن پر، یفعلو کے وزن پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کو جب رسول پکارے تمہیں، جب وہ پکارے تمہیں اس چیز کی طرف جو زندگی بخشے گی تمہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، اور یاد رکھو کہ اس ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. وَاتَّقُوا اور بچو. یہ بھی اب بڑی غور طلب بات ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا مثال کے طور پر کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں. باجی ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. ہمارے ہمسائے بھی نہیں پڑھتے، ہمارے دفتر کے لوگ بھی نہیں پڑھتے، ہمارا ڈرائیور بھی نہیں پڑھتا، تو بس ٹھیک ہے جی، ان کا اپنا مسئلہ ہے. کچھ لوگ اس سے ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی مجھے تو حکم ہے نماز پڑھنے کا، میں نے تو نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ کا بڑا شکر ہے. اب بچے بڑے ہیں، جوان ہیں، خود سمجھدار ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. یہ تو اب اپنی مرضی کی بات ہے، کوئی زبردستی تو اس کو نماز پڑھا نہیں سکتا. ویسے زبردستی سارے کام کروا سکتے ہیں بچوں سے، خاص طور سے جب بچے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، ماں انہیں شاپنگ پہ جانا ہوتا ہے تو بچہ جتنی مرضی اڑی کرتا ہے پھر وہ لے کے جاتا ہے. گھر میں کوئی کام ہوتا ہے، پلمبر سے کام کرانا ہوتا ہے، تو ابا جی کہہ جاتے ہیں کہ پلمبر آئے گا یہ چیزیں کرا کے رکھنا، بچہ کرا کے رکھتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بچہ بات نہیں مانتا. بچہ جاتا ہے اسکول، وہاں سے اس کے نمبر برے آتے ہیں، بعض اوقات ابا جی ڈنڈا اٹھا کے پٹائی بھی کر دیتے ہیں کہ تمہارے نمبر کتنے آتے ہیں. بچہ جو ہے وہ پٹائی کر لیتے ہیں آپ اس سے، جو بھی آپ نے کام کرانا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں خاص طور سے یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ تو ابھی وہ والا نہیں ہے جہاں پہ بچے پہ واقعی کسی کا زور نہیں چلتا، تو سارے زور چل جاتے ہیں جب نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے. تو اس وقت ماشاءاللہ سے ہم فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی بچے جوان ہیں، اپنے مرضی کے مالک ہیں، خود سمجھدار ہیں، ان کی مرضی ہے تو پڑھیں، نہیں ہے تو نہ پڑھیں. تو ایک سب اور آگے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچو فتنتن، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا. مصیبہ یہ بھی ویسے باب فعال ہے، آج جو باب فعال ہے نا وہ ذرا میں نے مینشن کر دی. صحابہ یا سیبو ٹھیک جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے، اس میں باب فعال کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. صحابہ یا سیبو پر کہیں مطلب ہوتا ہے کہ پہنچ جانا. جو پہنچے گا تصیبنا، جو لازمن پہنچے گا، مطلب یہ بنے گا لا تصیبنا، جو نہیں پہنچے گا الذین ظلموا، ان لوگوں کو جو ظالم ہے. اس فتنے سے بچو جو ظالموں کو نہیں پہنچے گا، منکم، تم میں سے، خاصہ، خاص طور پہ، یعنی صرف مخصوص طور پر ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا. یہاں فتنے سے بیسیکلی مراد اللہ کی طرف سے سزا ہے. جو سزا اللہ کی طرف سے آئے گی وہ صرف ظالموں کو نہیں آئے گی، وہ پورے معاشرے پر اللہ کا عذاب آئے گا. جب معاشرے میں کوئی برائی پھیل جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہے گا کہ میں اور میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، باقی کوئی نہیں پڑھتا، بخیر ہے. نہیں، یہ ایک ظلم ہے. اور جب معاشرتی طور پر ظلم ہوتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی عذاب آ جاتے ہیں. رسولوں کے زمانے میں تو لازمن آتے ہیں،
اور جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے بھی گئے، اب بھی یہ ممکن ہے کہ عذاب آ جائے، لیکن جب وہ عذاب آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف وہ لوگ ہوں گے ان کے اوپر تو پتھر گر پڑیں گے، زلزلہ آ جائے گا جو بے نمازی ہوں گے، اور جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ بڑے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، ان کے گھر محفوظ رہیں گے. تو سب پہ آئے گا نا. اور قیامت کے عذاب میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ایک معاشرہ ایسا ہے جو اس قابل ہے کہ اس کو قیامت والے دن عذاب کا سامنا کرنا پڑے، اور کسی کو پرواہ نہیں تھی اس سے. کچھ ایسے لوگ تھے، وہ بھی پھر ان میں شامل ہیں. اگر ہم غور کریں، ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ یوں سمجھ آتی ہے کہ وہاں ایسے لوگ تھے، جیسا لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ اس گناہ میں نہیں تھی، لیکن اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی. اس کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ باقی لوگ یہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، بس ٹھیک ہے، جس کا دو دل چاہتا ہے کرے. جیسے ویسٹ میں اب یہ چیز آ چکی ہے، اب لمز میں تو یہ لوگ بچے ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ ایک آدمی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی ٹینڈنسی ہے، فلان ہے، مجھے مرضی کرے. تو آہستہ آہستہ ہمارا ابھی تو شکر ہے ہمارا معاشرہ بہت بچا ہوا ہے بہت ساری چیزوں سے، لیکن جو برے کام ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں ہے، مثال کے طور پر نماز کی بات، لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں نہیں پڑھتے نہ پڑھو. تو پھر اس نماز نہ پڑھنے کے پاداش میں جو عذاب ملنا ہے وہ صرف بے نمازیوں تک خاص ہو کے علیحدہ ہو کے نہیں آنا. ڈرو اس فتنے سے، بچو اس فتنے سے، بچو اس عذاب سے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو مثلا جو تبلیغی جماعت والے ہیں نا، ان کی بڑی خدمت ہے کہ وہ اگر اور کچھ نہیں بھی کرتے تو کم از کم اتنا ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں کو جا کے منتیں ترلے کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو، خدا کا واسطہ مسجد میں آ جاؤ. اور بہت سارے لوگ جو پھر تبلیغی جماعت سے اٹیچ ہو جاتے ہیں بعد میں لیٹر آن، ان کے اندر اور کوئی خوبی پیدا ہو یا نہ ہو، میجورٹی پکی نمازی ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی کم خدمت نہیں ہے، اس لیے کہ بے نمازی ہونا تو اسلام سے باہر ہونا ہے. وہ تو پھر مومن اور کافر کے فرق ہی ہوا ہے. تو اگر انسان نماز پڑھنی شروع کر دے پھر امید ہوتی ہے کہ اور بھی کچھ چیزیں بچ جائیں. یہ چیز جو ہم پہلے بھی ویسے ڈسکس کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہیں اور اس کے خلاف ہونے والوں کی ایسے ہے جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک قرآن اندازی کی کشتی کے بارے میں، تو کچھ کو اس کا اوپر کا حصہ ملا اور کچھ کو نیچے والا. تو جو نیچے والے تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بڑی تکلیف ہے اوپر جانے میں. یہ اوپر والوں نے کہا، کچھ حدیثوں میں ایسے بھی آتا ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، انہوں نے منع کیا. اور اس میں پہلے یہ الفاظ ہے کہ وہ قدرت سے انہوں نے سوچا اور وٹ ایور ریزن کہ یار کون اتنا اوپر جائے، ایسے کرتے ہیں کہ جو ہمارا حصہ ہے اس کے اندر ہم اشتراک کر لیں تاکہ ہمیں بار بار اوپر نہ جانا پڑے، ہم اوپر والوں کو کوئی تکلیف نہ دیں، مطلب ہم ان کو کوئی تکلیف نہ دیں. تو اب جو اوپر والے ہیں اگر وہ نیچے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ، جو دل چاہتا ہے کرو، مرضی، جوان ہیں، سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، پڑھتے ہیں نماز پڑھیں، نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، ہماری طرف سے جو مرضی کریں، ہم نے ان کو بتا دیا، ہمارا فرض ادا ہو گیا. تو پھر اگر وہ ان کو من مانی کرنے دیں گے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور باقی کی کشتی والوں کو بھی بچا لیں گے، سارے بچ جائیں گے. اس چیز کے اوپر بار 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 غور کریں. تو وہ شام غور کریں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہر ایک کا فریضہ ہے. ہاں اس میں آپ نے ایک بات کو مد نظر رکھنا ہے
ہاں آپ نے اس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ ہر وقت جا جا کے لوگوں کا سر نہیں کھا جانا، بدتمیزی نہیں کرنی، سچویشن کے حساب سے بات کرنی ہے۔ اپنے بچے کو جب کہنا ہے نماز پڑھ لو، تو اس کا تو آپ روٹی پانی بند کر سکتے ہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھنی تو ہم سے روٹی نہ مانگنا، اور اگر اپنے باس کو جا کے آپ نے کہنا ہے کہ نماز پڑھو تو اس کو فرق طریقے سے بات کریں گے۔ تو وہ جو بھی حکمت کے تقاضے ہیں وہ مد نظر رکھیں، اور کبھی یہ دل میں نہ سوچیں کہ بھائی میں اس کو جتنا مرضی کہہ لوں اس نے کون سا ماننا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہم پہلے سورہ اعراف میں پڑھ آئے ہیں، جب وہ ان کی بات ہوئی تھی مچھلی کا شکار جو کرتے تھے دو نمبری کر کے، ہیلے بہانے کر کے، جیسے آج کل اسلامک بینکنگ والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، ان کو تو اللہ نے عذاب دینا، انہوں نے مانا، چھوڑ دو ان کو ان کے حال میں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے اور باقی دونوں گروہ مارے گئے، کہ ہماری طرف سے ہمارے رب کے حضور یہ معذرت۔ تو حکمت کے تحت، اپنی استطاعت کے تحت، اپنی ڈومین کے اندر، یہ بھی نہیں کہ جا کے اب جی جو بائیڈن مسلمان نہیں ہو رہا تو میری ذمہ داری ہے، اپنی ڈومین کے اندر آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے لوگوں کو حق بات کی دعوت ضرور دیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مان لیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کون مانے گا، بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو جہنم میں پہلے بھی جا رہے تھے، ابھی بھی چلے جائیں گے، آپ کے لیے معذرت ہو جائے گی آپ کے رب کے حضور، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اس عذاب سے بچ جائیں جو خاص مخصوص ہو کے نہیں آئے گا ظلم والوں پر۔ پھر وہ قیامت والے دن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے کہ ٹھیک ہے میں نے ایکسیپٹ کر لیا تمہارا عذر۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور بچتے رہو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا صرف ظلم کرنے والوں کو مخصوص طور پر، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ اور یاد کرو از، جب، اب یہ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں صرف از اکیلا آتا ہے، تو وہاں پہ ہم یہ اسکرو جو ہے وہ محذوف سمجھتے ہیں، اس کا اعلیٰ رب کا الملائکہ، تو وہاں پھر ہم خود ہی سے یہ ترجمہ کر دیتے ہیں یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے، تو یہاں پر وسکرو کے الفاظ ویسے آ گئے۔ اور یاد کرو جب انتم، تم سب، انتا تو ایک، انتم تم سب، قلیل، جب تم قلیل تھے، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون، مستضعف مفعول ہے کس کا؟ کمزور سمجھے ہوئے کا۔ ضعوفہ یا ضعوف کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، تو استضعف، یستضعف کا مطلب ہوتا ہے کمزور سمجھنا، تو مستضعف وہ جس کو کمزور سمجھا، نہیں کمزور بیسیکلی، فی الارض زمین میں، جب تم تھے زمین میں، ملک میں دبے ہوئے، کمزور سمجھے گئے، ایکچولی کمزور، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان کے، یتخطفکم الناس، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، خے، ہوئیں اور فے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچک لینا، اور اس سے پھر جو باب تفعل ہے، تخطف، یتخطف، کسی کو کھینچ کر گھسیٹ کر لے جانا، تو تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ گھسیٹ لے جائیں گے، تمہیں کھینچ لے جائیں گے، اچک لے جائیں گے، فآواکم، یہ آوا جو ہے یہ پھر باب فعال ہے، الف واو یہ سے آیا یا ابھی کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھہرنا، کسی کے ساتھ جڑ جانا، کسی جگہ اترنا، کہیں پناہ لینا، اس سے پھر جو باب افعال بنتا ہے آوا یؤوی، کسی کو ٹھہرانا، کسی کو جگہ دینا، کسی کو پناہ دینا، تو فآواکم، اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، اس نے پناہ دی تمہیں، یعنی مسلمان مکہ میں تھے جو ان میں سے خاص طور سے کمزور، غریب یا ایون غلام مسلمان تھے، ان پہ تو بہت زیادہ ظلم ہوتا، ان کی تو ظلم کی جو داستانیں ہیں وہ پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے کلمے پر قائم رہے، اور جن کے قبیلے مضبوط تھے، جن کے پاس مال ہوا تھا، ان کے بھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے، بڑی مشکل سچویشن تھی، تو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا، اور ایونچولی ایک نوبت وہاں تک آئی جب سارے قبیلوں نے یہ مل کر فیصلہ کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں،
تاکہ پھر ان کے قبیلے والے بعد میں ہم سے وہ نہ لے سکیں، انتقام تو سارے اکٹھے ہو کے ایک ہی بار میں حملہ کرتے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے ٹھکانہ بخشا، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں مسلمانوں کو پناہ عطا فرمائی۔ اور پھر بدر میں کیا ہوا؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ایدہ جو ہے یہ ہے الف یہ اور دال، آدھا یعیدو کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا، اس سے پھر باب تفعیل وہ بھی وہ کرتا ہے، لازم کو متعدی کرتا ہے، ایدہ یؤیدو کسی کو مضبوط کرنا، تو اس نے تقویت دی تمہیں بنصری ہی اپنی نصرت سے، اپنی مدد، یعنی اس نے تمہیں اپنی فتح سے نوازا۔ ویسے نصر کا مطلب ہم یہی کرتے ہیں مدد کرنا، لیکن ایکچولی نصرت کا مطلب ویسے فتح ہوتا ہے، جیسے وہ ہے نا اذا جاءکم نصر اللہ والفتح، تو یا نصر من اللہ وفتح قریب، تو نصرت ایسی مدد کو کہتے ہیں جس میں کامیابی ملتی ہے، نصرت کا بنیادی مطلب کامیابی ہوتا ہے، تو وہ اس نے ایسی مدد کی جس کے ذریعے تم کامیاب ہو گئے، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا من الطیباتی پاکیزہ، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن سکو، یعنی پاکیزہ معاش اور معیشت کی راہیں بھی کھولی۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، ابھی اتنی وہ نہیں تھی سچویشن، بہت زیادہ کھلے پیسے نہیں تھے، لیکن وہ سچویشن بھی نہیں تھی کہ کہیں قید ہوئے پڑے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور رستے کھل گئے، اور آہستہ آہستہ اس رستوں سے پھر پاکیزہ رزق بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب مسلمانوں پر اتنا پیسہ ہو گیا کہ وہ اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، یعنی ایک زکوٰۃ تو حکومت کو دیتے ہیں، اور جو ذاتی ایسٹ ہوتے ہیں پرسنل جو ریویل نہیں ہوتے، زیور وغیرہ یہ وہ فلاں، اس پہ خود ہی دینی ہوتی ہے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ایک تو آبویسلی اس لیے ہوا جو یہاں لکھا ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اس لیے بھی ہوا کہ انسان کو یہ سمجھ آئے کہ جب اللہ کے راستے پر چلے، ایفرٹ کی، کوشش کی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے دے دی، جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا تھا نا، جس میں وہ جاتے ہیں اور وہاں شاہانہ طرز عمل میں رہے ہوئے اور پلے ہوئے اور جوان ہوئے، اور اس کے بعد بالکل بے یار و مددگار وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، اور اب ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں نہ کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے اور نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی منزل ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تو نے میری طرف جو بھی نازل کیا خیر میں سے، یعنی مال میں سے کچھ بھی، بس میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے لمحوں میں دعا قبول فرماتا ہے، اور وہ کھانا بھی مل جاتا ہے، اور نوکری بھی مل جاتی ہے، رہنے کی جگہ بھی مل جاتی ہے، بیوی بھی مل جاتی ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب تم نے اللہ کے رستے پر چلے، ٹھیک ہے آزمائشیں آئیں، شہید بھی ہوئے، حضرت عمار کے والد اور والدہ کو شہید کیا گیا، حضرت بلال کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، وغیرہ وغیرہ، بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن پھر اللہ نے پناہ بھی دی، اللہ نے فتح بھی نصیب کی، تو اللہ ہی دینے والا نا، اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں، تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، سہارا بھی اللہ کی ذات ہی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے رستے کھول دیتا ہے جو انسان کی توقع میں بھی نہیں ہوتے، اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے جتنی مرضی پریشانی آ جائے، یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا۔ وہ جی بچہ بیمار ہے، اس کا مسئلہ ہے، ایسے کریں وہ فلاں دربار پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے جھاڑو دیں اور بابا جی سے دعا کریں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب 4 سال ہو گئے ہیں علاج کراتے ہوئے، کوئی علاج نہیں ہے، پر بندہ کہتا ہے اچھا چلو پھر چلے ہی جاتے ہیں، ٹرائی کر ہی لیتے ہیں، بس وہ ٹرائی کرنے کے چکر میں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، باقی اسباب جو مرضی استعمال کریں، جتنی مرضی بھاگ دوڑ کریں اور کریں، جتنی مرضی کریں، کہ لازمن کریں، اللہ نے اسباب استعمال کرنے کو حکم دیا، مانگے صرف اللہ سے۔ اس کے بعد آزمائش قائم رہتی ہے، جو مرضی ہوتا ہے اللہ کا شکر کریں، کبھی شکوہ نہ کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، کوئی ایک آزمائش، دو آزمائش، چار آزمائش، آگے نعمتیں تو بے شمار ہیں،
جب انسان ساری نعمتوں کو بھول کر شکوے شکایات کرنی شروع کر دیتا ہے، دو نعمت اللہ واپس لے لیتا ہے. کسی کا بچہ تھا، اللہ نے لے لیا، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر دیا بھی تو اسی نے تھا نا، نہ دیتا تو کیا کرتا. کسی کا باپ اللہ نے لے لیا، بہت بڑی آزمائش. مگر سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کبھی ساری زندگی اپنے والد کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ کی جتنی اولاد تھی آپ کی زندگی کے اندر اللہ کے پاس چلی، تو حضور نے بھی تو زندگی گزاری نا. آپ تو اللہ کے پیارے تھے، محبوب تھے، دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، سب سے کامیاب انسان تھے. تو آپ کے اوپر بھی تو یہ تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں. حضور کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور دبے ہوئے تھے زمین میں، ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں تمہیں لوگ گھسیٹ کر نہ لے جائیں، پھر اس نے پناہ دی تمہیں اور تم نے اپنی نصرت سے نوازا اور روزی دی تمہیں پاکیزہ تاکہ تم شکر گزار بنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخون اللہ، مت خیانت کرو. خانہ یخونو، خیانت کرنا. یخونو وہ خیانت کرتا ہے، تخونو تو خیانت کرتا ہے، تخونونا تم سب خیانت کرتے ہو. لا تخونو یہ فعل نہیں ہے، اس سے پھر یہ نون ختم ہو گئی اس کی. تو مت خیانت کرو اللہ والرسول. اب یہ اللہ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو زبر ہے، یہ اس کا مفعول ہے. تو فاعل ہے تم، مفعول ہے اللہ، والرسول اور تو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. خیانت کا مطلب کیا ہے، یا امانت کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر امانت کا مطلب ہے عہد، اللہ سے وعدہ. تو وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا، جب زبان سے کہہ دیا لا الہ، اب یہ وعدہ کر لیا. اب جو بھی مطالبہ ہے اس پر لبیک کہنا ہی اس کی امانت کی پاسداری ہے، ایمانداری ہے. اور اس پر لبیک نہ کہنا خیانت ہے. اللہ رسول نے کہا کہ چلو بدر میں جنگ کے لیے چلو. اب تم ڈرنا شروع ہو جاؤ اگر کہ جی نہیں ہم قافلے پہ چلے جاتے ہیں، جنگ میں نہیں جاتے، تو یہ اس امانت کی ساتھ خیانت ہے. تو مت خیانت کرو اللہ رسول کے ساتھ. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اب یہ لا نہیں آیا لیکن یہ اس کے ساتھ ہی کنٹینیو ہے. اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے ہو، یعنی کہ تم جان بوجھتے ہو، تمہیں پتہ ہے اور پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو. یہ جنرلی یہ الفاظ آتے ہیں کیونکہ انسان اگر جنرلی معصوم ہو نا تو پھر اس میں جرم نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا حرام ہے، پتہ نہیں کوئی ایسا بیوقوف اور معصوم ہے. یا جیسے بعض اوقات جنرلی لوگ ہوتے ہیں جو ذرا ان کی اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی مائنڈ، ان کے اوپر پھر شریعت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے جو بھی وہ خطائیں یہ جن کو پتہ ہے، جو سوچتے سمجھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے حرکت کرتے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے اس طرح بے وجہ کہ توبہ بھی نہ کریں اور معاف ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو مت خیانت کرو، مت بے وفائی کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں جانتے بوجھتے ہوئے. اور جو اللہ رسول سے خیانت کرے گا ظاہر سی بات ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی ان کی امانتوں کے اندر بھی خیانت کرے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما یہ کہ اموالکم و اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ، فتنہ ہے. یہ اصل پرابلم ہے. اصل میں مال اور اولاد ہے آزمائش. جب اپنے رب سے وعدہ کر لیا انسان نے، اگر اس کے ساتھ عہد کر لیا، اس میں خیانت ہوتی کب ہے؟
جب مال اور اولاد کی محبت جو ہے پھر خدا رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ جب اولاد کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو چاہیے چاہے آپ حرام کما کے لیں یا حلال کما کے لیں۔ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو مہندی کا فنکشن کرنا ہے اور میری سہیلیوں نے آ کے اس پر ڈانس کرنا ہے، تو شرم تو انسان کی دل میں ہوتی ہے، ہم تو بہت باحیا لوگ ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار اب کیا کریں، ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے، یعنی ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے، ایک ہی موقع ملا ہے جس کے اندر آپ کوئی کام صحیح کر سکتے ہیں، اور وہ ایک موقع بھی آپ گنوا دیں گے، اور اولاد کی محبت آپ پہ غالب آ جاتی ہے، خدا رسول کی اطاعت اس کے پیچھے رہ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں جاؤ بیٹا جاؤ سارے مل کے ناچو، اور باقی سارے غیر محرم بیٹھ کے دیکھو، کیونکہ شرم تو انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو شرم جو انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ اور رسول نے پھر وہ جو ساری تفصیلات بتائی ہیں تو انہوں نے کیوں بتائی؟ جب اولاد کہتی ہے کہ مجھے فلاں گیجٹ چاہیے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے، اور باپ کہتا ہے کہ ہاں میں اپنی تنخواہ میں تو کر نہیں سکتا، کہ چلو پھر کیا کریں، بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تھوڑی بہت رشوت لے لیتے ہیں، یہ تو ہم تو اتنی محنت کرتے ہیں نا، یہ تو اصل میں ہم اپنی محنت کے پیسے لیتے ہیں، وہ تو حکومت دیتی پیسے کم ہے، سرکاری ملازموں کی تنخواہیں کا حکومت بڑی جاتی کرتی ہے، کیا کریں بڑی مجبوری ہے۔ تو یہ مال کی محبت اپنے لیے بھی بعد کا اولاد کا بہانہ ہوتا ہے، اصل میں خود مال کی حرص ہوتی ہے، یہ ہے آزمائش۔ ویسے مال اور اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، مگر جس اللہ کے فضل سے مال اور اولاد ملے ہیں، اگر اس اللہ کے حقوق انسان ادا نہ کرے تو پھر وہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی فتنہ کا مطلب آزمائش بھی ہے، فتنہ مطلب فتنہ بھی ہے، پھر وہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ ہے کہ انسان اس چیز کو یاد رکھے، سمجھے کہ یہ ہماری آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو جب ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک طرف مال یا اولاد کی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی اور ایک طرف اللہ اور رسول کی اطاعت کی قربانی دینی پڑے گی، تو جب انسان کے سامنے یہ اجر عظیم ہوگا کہ اللہ کی بات مانوں گا تو اجر عظیم ملے گا، جنت میں ہر نعمت بھی ملے گی، جنت میں اولاد بھی ملے گی، تو پھر وہ خود بخود خدا رسول کی طرف جھکے گا، پھر وہ خیانت نہیں کرے گا اپنے رب کے ساتھ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ پہلے ایک حدیث کے متعلق پوچھا تھا پچھلی کلاس میں، وہ میں ذرا آپ لوگوں کو کوئکلی بتا دوں۔ ایک قل هو اللہ کے متعلق تھی۔ اس حدیث میں صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک تو بالکل وہ ہائیسٹ لیول کا اس کا گریڈ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک صحابی کا ایک طرز عمل بیان فرمایا گیا، اور باقی صحابہ کا طرز عمل بھی اسی حدیث میں موجود ہے، اس کو بس ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ ایک صحابی آتے تھے جو مسجد قباء میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا وہ صحابی تھے بڑے نیک، اس سب کی خواہش ہوتی تھی کہ جماعت وہی کریں، وہ کیا کرتے تھے کہ فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت پڑھتے تھے قل هو اللہ احد، اس کے بعد کچھ اور پڑھتے تھے قرآن شریف، پھر اگلی رکعت میں بھی یہی کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا جی آپ ہر دفعہ ہی قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، یہ ہمیں کوئی اتنا اپروپریٹ نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ اگر مجھ سے امامت کرانا چاہتے ہیں تو میں نے تو ایسے ہی کرنا، اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ چھوڑ دیں۔ اب لوگوں کو تھا کہ نہیں یار یہ ہمارے میں نیک ہیں افضل ہیں، وہ کرانا بھی نہیں، تو پھر وہ حضور کے پاس آئے پوچھنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھی آپ کوئی چیزیں منع کر رہے ہیں، آپ نے ان کی بات نہیں مانی، اب ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول میں سورت سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس سورت کی محبت جو ہے وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اب یہ ہے حسن غریب حدیث ہے، یعنی ہائیسٹ لیول نہیں ہے لیکن بڑا ٹھیک لیول ہے۔
تو مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ہر صورت میں اس کو واقعی سورہ اخلاص سے محبت ہے تو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے. یہ چیز ذہن میں رکھے کہ یہ حضور کے بہت سارے صحابہ میں سے ایک صحابی کا طرز عمل تھا، باقیوں کا طرز عمل نہیں تھا. اور باقیوں میں طرز عمل نہیں تھا تو اس لیے اس کو اس طرح سنت بنانا کوئی بہت زبردست آئیڈیا نہیں ہے. کوئی خود سے پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھے. لوگوں کو ذرا مشورہ اس کا بے شک نہ بھی دیں. ہاں حدیث بتانی ہے تو بتا دیں. کسی کو اس کی حدیث پڑھ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھا کروں، پڑھے. لیکن اصل چیز کو دیکھیں، سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم جب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ جو شب قدر ہوتی ہے اس کے بھی اس طرح کی نفل بتائے ہوتے ہیں، تو ہم تو پڑھتے ہیں وظیفے کی خاطر. وہ وظیفے کی خاطر نہیں پڑھتے تھے. ان سے پوچھا حضور نے کہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو مجھے اس صورت سے محبت ہے. تو کسی کو واقعی جینوئنلی اس صورت سے یا کسی بھی صورت سے بہت محبت ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت میں وہ پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھے. امید ہے اس کی محبت جنت میں لے جائے گی. یہ وظیفے کے طور پہ جو پڑھنا ہوتا ہے نا، یہ پھر ایک فرق چیز ہے. تو اس حدیث میں وظیفے کے طور پر اسی لیے تو غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانی. اس وجہ تو صحابہ نے جو باقی کے تھے وہ بھی تو بہت سارے تھے نا، انہوں نے کہا بھائی اب یہ کیوں کرتے ہیں، ہمیں اس سے ذرا لگتا ہے کہ کوئی بدعت جیسی کوئی چیز نہ ہو جائے. مفہوم اس کا یہ ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا ایک پوچھا تھا سوال اور انہوں نے کہ حضور کی وہ کون سی حدیث ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ نے ترتیب کو فالو نہیں کیا، جو ان سے مسجد میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ترتیب فالو کرنی بڑی ضروری ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 772. صحیح مسلم میں جتنی حدیثیں گریڈ کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے وہ ساری صحیح ہیں، ہائیسٹ لیول کی ہیں. تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. طویل حدیث ہے، میں شروع کا اس کا اسے بتا رہا ہوں. ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تو آپ نے افتتاح کیا، آپ نے ابتدا کی سورہ بقرہ سے. تو اب خیر اس حدیث میں بڑے لیسن ہیں. ایک لیسن یہ بھی ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے، جو رسول ہمارے رسول کی نماز کیا تھی. تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. اب حضرت حذیفہ، یہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے اور تہجد کی نماز میں تلاوت تھوڑی اونچی آواز سے کی جاتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ 100 آیتیں پڑھ کے حضور شاید رکوع فرمائیں گے. آپ نے 100 آیتوں پہ بس نہیں کیا، آپ آگے پڑھتے چلے گئے. میں نے سوچا اچھا شاید پوری پھر سورہ بقرہ پڑھ لیں گے رکعت کے اندر. آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، پھر آپ اس کے آگے چلتے چلیں گے. پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، پھر آپ نے وہ پوری پڑھی. اب آپ دیکھیں سورہ بقرہ ہے دوسری سورت، سورہ نساء ہے چوتھی سورت. آپ نے وہ پوری پڑھی. پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. اب آل عمران ہے تیسری سورت. آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور آپ مسلسل اس کو پڑھتے گئے. پھر پڑھنے کا، تہجد کی نماز خاص طور پہ پڑھنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خوبی بیان ہوتی تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. اور جب کوئی ایسی آیت آتی جیسے کوئی عذاب کی آیت ہے یا سوال کی آیت ہے تو پھر آپ سوال کرتے. اور جب کوئی عذاب والی آیت آتی تو اللہ سے پناہ مانگتے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی جو چوتھی ہے، پھر سورہ آل عمران پڑھی جو تیسری ہے، پھر آپ نے رکوع فرمایا. تو ایک تو امیجن کریں وہ رکعت کتنی لمبی ہوگی، اور دوسری چیز یہ کہ یہ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک ہی رکعت کے اندر ترتیب نہیں رکھی گئی بلکہ صورتیں آگے پیچھے ہیں. بے وجہ خام خواہ اپنے اوپر اب وہ کنفیوژن اور جبر اور وہ نہیں کرنا چاہیے. بس ٹھیک ہے، جو جو صورتیں یاد ہیں جس وقت جو صورت ذہن میں آئے وہ پڑھ لیا کریں. ابھی آپ نے فرمایا ایک 27ویں اس میں آیت پہ اس میں کہ کوئی معصومیت میں کوئی گناہ ہو جائے جو آدمی کو علم نہ ہو تو اس کی معافی ہے. تو ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بہت معصوم ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے قرآن پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو ساری عمر ہی معصوم رہیں گے. تو
میرا تو خیال ہے اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو قرآن جب آ چکا ہے تو، اور خاص طور پہ جو کہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، بلکہ وہ کئی دفعہ اس کا بینیفٹ لیتے ہیں کہ جی یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم تو جو دل چاہتا ہے یعنی وداؤٹ کیلکولیشن وہ زکوٰۃ دے بھی دیتے ہیں، یہ بھی کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، مگر انہوں نے کوئی حساب کتاب کوئی نہیں رکھا ہوتا، دے دیا جب مرضی ہوا، دے دیا جب مرضی ہوئی نہیں دی. تو صرف معصومیت سے کیا آدمی کی بچت ہو جائے گی؟ نہیں، یہ جو اس قسم سبحان اللہ صاحب آپ جو چیز بتا رہے ہیں نا، یہ معصومیت نہیں ہے، یہ ڈٹائی ہے کہ قرآن موجود ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس پہ غور ہی نہیں کیا اور ڈھیٹوں کی طرح زندگی گزار کرے، تو اس سے کوئی بچت نہیں ہوگی. میری تو معصومیت سے مراد، جیسے ایک میں نے مثال دی کہ جیسے کوئی کسی کا مینٹل لیول اتنا ڈیولپ نہیں ہوا، وہ معصوم ہے، یا جیسے چھوٹا بچہ ہے وہ معصوم ہے. یہ ایک جینون طور پہ آدمی نے جاننے کی کوشش کی، ایک ریزنیبل ایفرٹ کی، مگر اس کو نہیں کوئی بات پتہ لگتا، تو وہ ایک وہ ہو سکتا ہے. مگر جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں نا، وہ تو ڈٹائی کی مثال، اس میں کوئی معصومیت نہیں. اکثر لوگ اسی چیز کا بینیفٹ لیتے ہیں کہ جی وہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا. نہیں، وہ بینیفٹ نہیں لیتے، وہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. تو وہ قیامت والے دن جا کے پتہ لگ جائے گا کہ یہ علم ہونا آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں نا کہ آپ موٹر وے پہ چڑھ جائیں اور الٹی طرف جی گاڑی چلانی شروع کر دیں، اور آپ کہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں ہم اس ملک میں اس طرف گاڑی چلاتے ہیں، میں تو انگلینڈ سے آیا ہوں، یا میں ادھر فرانس سے آیا ہوں، انگلینڈ میں تو ہمارے جیسی چلتی ہے، تو وہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا excuse؟ اسی طرح یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ میرے ابا جی نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا. بھائی تم مسلمان ہو یا نہیں، یہ جو بھی تمہارا مذہب ہے، تمہیں اگر خدا کا پیغام آیا تو تمہاری ذمہ داری اس کو پڑھو، سمجھو، اور پھر سڑک پہ نکلو زندگی کی. تو وہ اپنے بلکہ آپ ان کو کا پہلا بیوقوف بنانے سوال یہی والی ہو بات. رہا ہے کہ وہ آپ سے الٹا پوچھنے لگتے ہیں، اچھا یہ بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اب آپ ان کو ڈھونڈ کے بتائیں، یعنی وہ خود کوشش نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے. چلیں، وہ اور اگر کہتے ہیں تو آپ بھی ان سے سوال پوچھیں گے آپ نے خود کیوں نہیں پڑھا، ایک، اور دوسرے آپ کوشش کر کے ان کو بتا بھی دیں. ہو سکتا ہے بعض اوقات جینونلی لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے. ذرا آج کل شادیوں کا دور چل رہا ہے، تو ذرا مختصر بتا دیں حق مہر کیا لوگ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. لوگ کیا سمجھتے ہیں یا اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں تو ظاہر اس کو مختلف لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ سے کیا ہوا جی، وہ شرن کیا کبھی کچھ، لیکن تھوڑا سا آپ ذرا مختصر بیان بتا دیں. دیکھیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، لوگوں نے تو زیادہ تر لوگ، ہمارے میجارٹی خاص طور سے پنجاب سائڈ پہ لوگ حق میں رکھتے ہیں بالکل ہی نامنل سا. کوئی 5,000 لکھوا دیتا ہے، کوئی 10,000 لکھوا دیتا ہے، کوئی 50,000 لکھواتا ہے، زیادہ تر ایسے ہوتا ہے. اور جب آپ ویسے قرآن شریف سے اگر دیکھیں گے تو قرآن میں جو اس کا سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہ الفاظ تھے اس سے متعلق، وہ تھے علی الموسی قدرہ وعلی المقتری قدرہ، کہ جو وسعت والا ہے نا وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے حق مہر دے، اور جو تنگ دستی والا ہے وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے حق مہر دے. تو اب آپ نے جج یہ خود کرنا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے. اس کا ایک آسان جو طریقہ کار ہے، بڑا آسان سمجھنے کا، وہ آسان طریقہ کار سمجھنے کا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک، میں تو خیر اس کو لفظ استعمال شاید نہیں کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس کو حرام، جو جہیز ہے. شادی کے موقع پر ایک جہیز دیا جاتا ہے، اور برات بھی، میرے خیال میں تو برات بھی حرام ہے اگر لڑکے والے مانگتے ہیں تو ڈیفینیٹلی شادی کا خرچہ لڑکے نے کرنا ہوتا ہے، لڑکی نے نہیں کرنا ہوتا. لڑکے نے شادی کا خرچہ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے حق مہر بھی ادا کرنا ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. وہ لوگ میری نظر میں ان میں غیرت نہیں ہوتی جو آنے والی بیوی کے باپ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ خرچے کرے گا اور وہ ہمیں چیزیں دے. تو ایک آسان رول آف تھم آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ استطاعت کہاں سے پتہ لگتی ہے. استطاعت پتہ لگتی ہے جن لوگوں کو توقع ہوتی ہے جہیز کی. ایک شادی ہو رہی ہے آج کل ایک نارمل مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس میں، تو وہ جہیز پہ اور شادی کے فنکشنوں میں وہ پتہ لگے گا جی 70-80 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. اگر وہ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں
تو ٹھیک ہے، بجائے 70-80 لاکھ خرچ کرنے کے ایک ولیمے کا کر لیں اگر آپ نے کرنا بھی ہے. ولیمہ بھی صحیح ولیمہ تو ہوتا ہے جو غریبوں کو کھلایا جائے. ایک ولیمہ کر لیں، غریبوں کو کھلا لیں، اس پہ 5-10-15 لاکھ روپے لگا لیں، باقی کا جو 50 لاکھ روپے وہ حق میں ہے. ایک رول آف تھم یہ. دوسرا رول آف تھم یہ ہے کہ یہ بڑی خوشی خوشی لوگ بری کا زیور بناتے ہیں، اور اس بری کے زیور میں بھی اچھا خاصا ڈیسنٹ زیور ہوتا ہے، اور کچھ نہیں کرنا. جو زیور بنایا بھی دلہن کے لیے. منہ سے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکی کو زیور دیا، لیکن دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی سے ڈیورس ہوگی تو ہم اپنا زیور واپس لیں. اس زیور کو ہی کم از کم حق محل لکھوا دیں. اتنا تو انسان کر سکتا ہے کہ وہ بنوا بھی لیا، اس کو پہنا بھی دیا، تو وہی حق محل میں لکھوا دیں. وہ آپ کی وسعت کی ایک طرح سے آپ کا میئر ہے. وسعت اتنی ہے نا تو وہ زیور بنوایا. جو غریب آدمی ہوگا وہ تھوڑا سا زیور بنوائے گا، جو امیر آدمی ہوگا زیادہ بنوائے گا، جو بہت امیر ہوگا اس سے زیادہ بنوائے گا. یہ تو اب 10-15 لاکھ کا شادی کا جوڑا بنا لیتے ہیں، اور بعض کا لڑکے والے بنواتے ہیں جوڑا اور دلہن کو پہنا دیتے ہیں، حق میں دیتے ہیں وہ اس میں 15,000 بھی لکھوا دیتے ہیں. تو اس لیے ہر انسان کو خود سے یہ سمجھ ہونی چاہیے، حق مہر ڈیسنٹ ہونا چاہیے، استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ہزاروں میں کماتا ہے اس کا حق مہر لاکھوں میں نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے تو اس کا حق مہر ہزاروں میں نہیں ہو سکتا. ریزنیبل ویلیو کیا ہے وہ ظاہر ہے ہر انسان نے ایک فیصلہ خود کرنا ہے، بٹ اٹ مسٹ بی اے ڈیسنٹ. حق مہر کے متعلق اپنی حیثیت کے دیکھتے ہوئے فائنینشیل ایسپیکٹس کو، آنے والی بچی کو نئی فیملی میں جانا ہے، اور بہت سارے کیسوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکی اور لڑکے والوں کے درمیان اتنی نہیں ہوتی، تو اس صورت میں یا ہر صورت میں بچی کو حق مہر اس تعداد اس کا اماؤنٹ کا ہونا چاہیے کہ بچی نئے گھر میں آ کے اپنے آپ کو ویل پروٹیکٹڈ سمجھے. اچھی نیت رکھنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل خلا کو خدا نہ خاصہ کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. ہم قرآن شریف میں پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں کہ جب آپ کسی ایسی صورت میں رخصت کرو تو اچھے طریقے سے لو، رخصت کرو، جو کچھ آپ اس کو دے چکے ہو وہ اسے واپس نہ لو، اور بلکہ کچھ اور دو. واٹ اٹ مینس کہ حق میں اگر آپ رکھ دیں، اتنا رکھ دیں اپنی فائنینشیل کیپیسٹی کے مطابق، تو بچی بہت اچھے طریقے سے نئے گھر میں ایڈجسٹ بھی ہوگی، اور اس کو اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھے گی. کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو اجناس ہے، جیسے گندم آ رہی ہے تو اس کی پرائس بڑھ جائے گی 2 مہینے تک، آپ سٹاک کر لیں اس کو اور پھر بیچ دیں. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ تھوڑا سا نا ویسے کمپلیکیٹڈ ہے. ایک چیز ہوتی ہے نیچرل چیزوں کی قیمت بڑھنا. اس کی جو تھوڑی سی آسان مثال اگر میں آپ کو دوں نا، وہ گنے کی ہے. گنا سارا سال لگتا ہے اس کو، فصل کو، پھر سال کے بعد گنے کی جب فصل آتی ہے تو ہر جگہ گنا ہی گنا ہوتا ہے. اب کیونکہ ہر جگہ گنا ہی گنا ہوتا ہے اور کاشتکاروں نے گنا بیچنا ہوتا ہے، تو ایک نیچرل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت گنے کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ تو اس وقت سستا ہے لیکن یہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اس کو خریدنا نہیں چاہیے، تو وہ تو کاشتکار کے پاس پڑا ہی رہ جائے گا. تو پھر ملوں والے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کی کرشنگ کرتے ہیں، اور 2-4 مہینے کے اندر کرشنگ کر کے شوگر بنا کے شوگر فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں. مطلب سارا سال جنرلی شوگر کی فیکٹریاں چلتی نہیں، کیونکہ گنا بھی پڑا پڑا سوکھتا رہتا ہے، اور پھر اگلی فصل اگلے سال آتی ہے. جو مجھے معلومات ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو، کاشتکاروں کو بہتر پتا ہوگا. تو اب یہ جو گنا شوگر ملوں نے اگر اٹھایا ہے، ان کے پاس بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو شروع میں جو بھی ان سے چینی خریدنا چاہتا ہے وہ سستی ملتی ہے. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، ظاہر چینی کنزیوم بھی ہوتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے چینیں کم ہوتی ہیں ڈیمانڈ تو اتنی ہی رہتی ہے. کوئی سیزن میں زیادہ، رمضان وغیرہ میں بڑھ جاتی ہے، بٹ ایک جنرل ڈیمانڈ تو رہتی ہے، لیکن اب سپلائی نہیں آتی. تو اکنامکس کا سسٹم ڈیمانڈ سپلائی پہ چلتا ہے. تو جب سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو چیزوں کی قیمت کم ہوتی ہے، جب سپلائی کم ہوتی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ قیمت بڑھتی جاتی ہے. ایونچولی سال پورا ہوتا ہے پھر دوبارہ وہ سستا ہو جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں یہ گنے کی اگزامپل زیادہ ریلیونٹ ہے، کیونکہ جو چینی امپورٹ ہم کر نہیں سکتے، بیکاز ہم اپنی چینی پہ اتنی سبسڈی دی ہوتی ہے. اوپر سے ہمارا چینی بنانے کا طریقہ کار اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور مہنگا ہے کہ وہ امپورٹ کو کرتے نہیں ہیں، اپنی مہنگی بناتے ہیں، پھر اس کو حکومت سبسڈائز کرتے ہیں، جو بھی بہر ایشو ہے. تو یہ ہے نیچرل.
اس پیریڈ میں اگر کسی نے گنا اٹھا لیا کاشتکار سے لے کے سستا اور ایک آدھ مہینے بعد مہنگا بیچ دیا، یہ ایک نارمل بزنس ہے. کسی نے مل سے چینی اٹھا لی، اپنے اسٹاک میں رکھ لی اور ایز پر ڈیمانڈ بیچے گا نا، تو وہ آہستہ آہستہ مہنگی ہوتی جائے گی. وہ ہے صحیح. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا ایک تو یہ بزنس بھی نہیں ہے، اور دوسرے آپ نے اس نیت سے اٹھائی کہ بھئی یہ چینی اٹھا لیتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے. پھر جب شارٹیج ہو جائے گی تو پھر آپ بہت مہنگی کر کے بیچیں. وہ ہے انڈیوسڈ مہنگائی، اور وہ ذخیرہ اندوزی ہے، اور وہ ہورڈنگ ہے. اچھا، جو ہورڈنگ ہے نا، یہ دنیا میں ایک کامن کانسیپٹ ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہورڈنگ کیا ہوتی ہے. تو ہورڈنگ منع ہے، ادروائز ڈیمانڈ سپلائی کا سسٹم فالو کرنا ٹھیک ہے. اب یہ ایگزیکٹلی بتانا کہ جو انہوں نے آج آپ کو مشورہ دیا ہے کیا یہ ہورڈنگ میں آتا ہے یا نہیں آتا، وہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. وہ آپ کو خود سوچ کے اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا. میں صرف اس کے اندر جو مثال دیتا ہوں، یہ جو مجھے پرابلم ہوتی ہے بعض اوقات، جو لوگ پلاٹ پہ پلاٹ خریدتے رہتے ہیں نا، اس سے بھی مارکیٹ میں شارٹیج کریٹ ہو جاتی ہے اور اننیسیسریلی مہنگائی ہو جاتی ہے. تو اس طرح اگر وہ کہیں کہ مثال کے طور پہ آج کل فرض کریں، ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ کم ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی کم ہے اور کم ہو جائے گی، اس کو خرید کے رکھ لو، دو میں وہ بڑی مہنگی ہوگی. میرے خیال میں غالباً یہ ذخیرہ اندوزی میں آئے گی. صحیح فیصلہ آپ خود سچویشن کو جج کر کے کر سکتے ہیں. لیکن اگر گندم ایمپلی اویلیبل ہے اور کہتے ہیں کہ یار بات یہ کہ ابھی سیزن ایسا ہے جس میں یہ اویلیبل ہے، کچھ عرصے بعد سیزن چینج ہو جائے گا تو اس کی کچھ شارٹیج ہوگی اور پھر اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو تم رکھ لو، تم نے ایسے ہی فالتو پیسے رکھے ہوئے تو چلو گندم لے کے رکھ لو، بعد میں بیچ دینا. وہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتی، وہ ایک نارمل بزنس سائیکل ہے. تو یو ہیو ٹو سی اینڈ ڈیسائیڈ کہ یہ جو کچھ بھی ہے نارمل بزنس سائیکل کے اندر آ رہا ہے، اسی طرح بزنس آپریٹ کرتا ہے ان جنرلی، یا یہ کوئی اسپیشل اوکیزن ہے جس کے اندر آپ خاص فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیز سے کہ لوگوں کو چیز مہنگی ملے. اس کا ایک آسان لٹمس ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نارمل بزنس کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس گندم یا چینی یا جو بھی چیز ہے نا، تو کوئی آپ سے خریدنے آتا تو آپ بیچ دیتے ہیں، آپ اس کو منع نہیں کرتے. جب لوگ منع کرتے ہیں نا، اپنے پاس موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نہیں بیچنی، وہ ذرا ذخیرہ اندوزی میں چلی جاتی ہے. تو اس حساب سے آپ فائنل ججمنٹ آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس فتنے سے بچائے جو صرف خاص ظلم کرنے والے لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا. آمین یا رب العالمین.